السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ استاد محترم آیت اللہ سرکار امیر العلماء مدتوں یہاں خطاب کرتے رہے ہیں۔ اس سال کچھ علیل ہیں، کمر میں درد ہے ان کے بہت، کیونکہ مجلس کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بات ہوئی، ایکسیڈنٹ تھوڑا سا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے کمر میں بہت شدید درد ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بتوسل اہل بیت اطہار خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ان کو شفا کاملہ شفا علاتا کرے، تاکہ آئندہ سال انشاءاللہ وہ پھر سے خطاب کریں، آپ لوگ سنیں۔ دوسری عرض یہ کرنا ہے کہ ہم پہلی بار اس سرزمین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس شہر کی ایک تاریخ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتیں یہاں گزری ہیں، بزرگ ترین علماء، خطباء کرام، وائز، بڑے بڑے یہاں کے جج کہہ دیے، پروفیسر کہہ دیے، سیاسی افراد، ادبی افراد، مختلف شعبوں کے لوگ کہ جنہوں نے ایک عروج پایا۔ اس سرزمین کے اوپر ایک طالب علم بھی حاضر ہوا ہے۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے، عقیدت سب کی ایک ہی ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ جو میرے اہل بیت اطہار ہیں ان سے لوگ محبت کریں اور ان سے مودت کریں۔ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ اس آیہ کریمہ کو علامہ حلی نے بھی لکھا اور بزرگ ترین علماء نے بھی لکھا کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے صرف اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہے، صرف پنجتن، جس میں خود ایک حضور اکرم ہے، مولا متقیان ہیں، شہزادی کونین ہیں، اور امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ عالم اسلام کا ایک بڑا نام کہ جس نے اس بات سے انکار کیا، اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا، اس نام سے سب واقف ہیں کہ اس کا کیا عقیدہ تھا۔ پست عقیدہ وہ کوئی اور نہیں جس کے نام پر ایک فرقہ پورا چل رہا ہے، وہ ابن تیمیہ۔ اس نے اس بات سے انکار کیا ہے، لیکن ہم کو اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ جب یہ آیہ کریمہ کا نزول ہوا، وہ عرب کے لوگ، حجاز کے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اس رسول کا ہم پر احسان ہے، اس کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو دین بتلایا، اس نے ہم کو توحید بتلائی، اس نے ہم کو رسالت بتلائی، اس نے ہم کو یہ قرآن کریم دیا، اس نے ہم کو غیب کی باتیں بتلائیں، اس نے ہم کو جنت بتلائی، اس نے ہم کو دوزخ بتلائی، فرشتوں سے آشناش کرایا، یہ تمام چیزیں اس نے ہم کو بتلائیں، تو لہٰذا ہم پر بھی احسان بنتا ہے کہ ہم لے جا کر کے اس کی خدمت میں کچھ پیش کر دیں۔ ایک ظرف میں سونا چاندی جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے پاس لے کر کے چلے کہ ہم یہ لے جا کر کے رسول کو دے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم کو مسلمان بنایا ہے،
ہمارے اندر انسانیت پیدا کی ہے، ہمارے اندر رشتوں کے حقوق جو تھے وہ بتلائے، پڑوسی کا حق بتلایا، تمام باتیں. ادھر جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرے اہل بیت اطہار ہیں ان سے یہ لوگ محبت کریں، ان سے محبت کریں. صلی اللہ علیہ محترم. اب میں یہ کہوں گا کہ وہ عرب کے کیسے لوگ تھے کہ جو بزم رسول میں بیٹھنے والے، رسول اسلام اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ سنا جا رہا ہے. رسول مسجد سے باہر ہیں، سفر میں ہیں تو سفر کے ساتھی ہیں. رسول اسلام اگر میدان جنگ میں ہیں تو میدان جنگ کے ساتھی ہیں. ہر موقع پر رسول کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ نبوت کو مال و دولت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے. ساری زندگیاں انہوں نے رسول کے ساتھ گزار دی، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کا مزاج اور دین کا مزاج، شریعت کا مزاج نہ سمجھ پائے. اب میں کہوں گا کہ اے عرب کے لوگوں، آؤ مصر تک تم کو لے کر کے چلتا ہوں کہ مصر کا بازار سجا ہوا ہے، ایک مجمع ہے، ہجوم ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ وہاں یہ اعلان ہوا کہ ایک غلام لایا گیا ہے جس کو فروخت کیا جائے گا، جس کو بیچا جائے گا. ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اس غلام کو ہم خرید لیں. یہاں تک کہ جو جناب یوسف کے بھائی تھے ان کو جو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے، جو عزیز مصر ہے، وہ بھی یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس غلام کو میں بھی خرید لوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج نہیں کل بازار میں جناب یوسف کو فروخت کیا جائے گا. تاریخ کیا لکھتی ہے کہ جہاں تمام لوگ اکٹھا تھے جناب یوسف کو خریدنے کے لیے، انہی لوگوں کے درمیان ایک عورت بھی آ گئی جس کے پاس نہ تو درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ بھی آ گئی. کسی نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، پھر تو کیوں آ گئی جناب یوسف کو خریدنے کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے، تاریخ میں وہ جملے محفوظ ہیں. اس نے یہ کہا کہ ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن میں نے یہ چاہا کہ جہاں تمام جناب یوسف کے جو خریدار ہیں، جہاں ان کی ایک فہرست تیار ہو رہی ہے، اس فہرست میں میرا بھی نام آ جائے. صلی اللہ علیہ محترم. ادھر جناب یوسف سمجھ رہے ہیں مشکل کو، ان کی سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں. ہوا کیا؟ عزیز مصر نے پورا خزانہ خالی کر دیا جناب یوسف کو خریدنے کے لیے. ایک ترازو کے پلے میں جناب یوسف ہیں، دوسرے پلے میں پورا خزانہ ہے. عزیز مصر پریشان کہ کیا کیا جائے، کیسے خریدیں. عزیزوں، تاریخ پھر لکھتی ہے کہ جناب یوسف نے دیکھا اس کی مشکل کو، قریب بلایا، کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ، میں کچھ لکھ کر کے دیے دیتا ہوں اور اس کو اس پلے میں رکھ دو جس پلے میں تمہارا خزانہ ہے. عزیزوں، تاریخ میں دو ہی نبی ہیں جنہوں نے کاغذ و قلم مانگا، ایک جناب یوسف ہیں، دوسرے ہمارے آپ کے حضور اکرم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جناب یوسف ہیں، دوسرے ہمارے آپ کے حضور اکرم. جناب یوسف نے کاغذ قلم مانگا، لا کے دیا گیا. اب آپ نے اس کے اوپر کچھ تحریر کیا، کہا کہ اس کو اس پلے میں رکھ دو جس پلے میں خزانہ ہے. اس پلے میں رکھا گیا. کیا لکھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس کے نیچے نقطہ جو ہے، نقطہ با جو ہے، وہ مولا کائنات سے منسوب ہے. معترض اعتراض کرنے والے ہمیشہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ کر کے آ جائے. تو کیا میں ان کو یہ یاد دلاؤں کہ جناب داؤد اولو العزم نبی ہیں جن کے کئی معجزے. پہلا معجزہ یہ کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو وحشی جانور بھی آپ کی آواز پر اکٹھا ہو جاتے تھے، آپ کی تلاوت سنتے تھے. یہ لہجہ عطا کیا تھا اللہ نے آپ کو. دوسرا معجزہ یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں لوہا آ جائے تو لوہا موم ہوتا نظر آ جائے تو اور دیکھو جو فخر داؤد ہوں وہ دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتے نظر آ رہے ہوں. صلی اللہ علیہ محترم. جناب داؤد نے اللہ کی عبادت مصروف ہیں، اللہ کی مناجات، دعائیں. دوران مناجات پوچھ لیا، پروردگارا
اتنی بڑی تیری یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں تو بہت سے لوگوں کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس زمین پر بادشاہ بنتے ہیں، سلطان بنتے ہیں، ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں، یہ بتا کہ تیرا خزانہ کیا ہے؟ انہو ناجا داؤد علیہ السلام فقال یا سیدی کل ملک خزانتو فانہو خزانتو کا، یہ پروردگارہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس خزانے ہوا کرتے ہیں، دولت ہوا کرتی ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، تیرا خزانہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے داؤد یقیناً جو دنیا کے اندر جو بادشاہ بڑے بڑے جو گزر گئے یا جو آئیں گے ان کے پاس جو خزانے ہوا کرتے ہیں ان کی کوئی حد ہوا کرتی ہے، اور جو میرا خزانہ ہے وہ لامحدود ہے۔ وَلَهَا أَرْبَةُ الْأَبْوَابِ، جو میرا خزانہ جو ہے اس کے 4 دروازے ہیں۔ وَلَهَا أَرْبَةُ الْأَبْوَابِ یعنی 4 ستون، 4 دروازے۔ پہلا دروازہ جو ہے علم ہے، نالج، دوسرا دروازہ جو ہے حلم ہے، تیسرا دروازہ جو ہے صبر ہے، اور چوتھا دروازہ جو ہے رضا الہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَحْيَا قَلْبِ مُؤْمِن، یعنی غور کیے کہ جو اتنا بڑا خزانہ قدرت ہو جس کے 4 ستون ہو، 4 دروازے ہو، 4 ڈور ہو، 4 باب ہو، جب ایک قلب مومن میں وہ سما سکتا ہے تو جو خود کل ایمان ہو اگر اس کی ذات پہ پورا قرآن سمٹ کر آ جائے تو لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ ہیں مولائے متقیان، اور انہی اہل بیت اطہار کی محبت میں خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اسلام نے جس بات کی تبلیغ کی وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اردو زبان ہے بہت محدود ہے، لیکن اگر عربی زبان کی بات کی جائے تو بہت وسعت ہے، اس میں بہت وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی زبر زیر پیش سے جو ہے معنی بدل جاتے ہیں، سب بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہے دین اور دوسرا لفظ ہے شریعت۔ ہم لوگ دونوں کو ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو دین ہے دین کے اندر شریعت آئے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں ایک قانون ہے، ایک لا ہے، ایک یو پی کا قانون ہے، پھر یو پی کے باہر چلے جائیے ہمارا جو دہلی ہے ایک وہاں کا قانون ہے، قانون ایک ہی رہے گا پورے ہندوستان کا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، لیکن یہاں کچھ ہوگا وہاں کچھ ہوگا۔ تو بس ویسے ہی جو دین اسلام ہے اس دین اسلام کے اندر شریعت آئے گی۔ یہ شریعت جس کا آغاز جناب نوح سے ہوا، آغاز جو ہے جناب آدم سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے پہلے جو ہمارے نبی ہیں وہ جناب آدم ہیں، اور مؤسس قرار پائے جناب نوح۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے یہ ہے کہ جناب آدم کے دور میں جو انسان تھا، انسانیت جو رواں دواں تھی، انسانیت کا کارواں آگے بڑھ رہا تھا، اس انسان کو اس وقت شریعت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، وہ فطری علم پا رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ جناب نوح کے دور میں آتے آتے وہ انسان جس کو اب شریعت کی ضرورت ہوئی، وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ سمجھ سکے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے۔ یہ تمام باتیں جناب نوح کے دور سے اس کا آغاز ہو گیا اور یہ شریعت آگے بڑھتی چلی گئی۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ کیونکہ قرآن کی آیت خود یہ کہہ رہی ہے کہ شرع لکم من الدین، ہم نے تم کو دین میں شریعت دی، ما وصى بہ نوحا، ہم نے یہ شریعت جو ہے جناب نوح کو وحی کے ذریعے سے دی۔ الذی اوحینا الیک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہی شریعت ہم نے آپ کو بذریعہ وحی کے دی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہ شریعت جو ہے ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، نوح کو، ان سب کو جو ہے بذریعہ وحی کے دی۔ اب آئیے دیکھیے کہ وہ انسان جو جناب آدم کے دور سے لے لیے اور اس وقت تک
ہر انسان کو اللہ نے فطری طور پر دین دے کر کے بھیجا ہے، یعنی اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے۔ ایک لفظ ہے فطرت، ایک لفظ ہے عادت۔ عادت جو ہے تبدیل ہو جایا کرتی ہے، فطرت نہیں بدلا کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم، مثال کے طور پر فطرت اور ایک ہے عادت۔ یہاں پر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا لباس ہر ایک سے جدا ہے، مختلف ہے۔ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا نیلا ہے۔ اور دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، وہاں اور قسم کے لباس ملیں گے کہ یہ انڈونیشیا کا لباس ہے، یہ چائنا کا لباس ہے، یہ عرب کا لباس ہے، یہ یورپ کا لباس ہے، یہ امریکہ کا لباس ہے۔ ہر جگہ فیشن جو ہے بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے کہ اگر غذا ہے، الہ آباد کی کچھ چیزیں الگ ہیں، کھانے کی جو چیزیں ہوں گی، لکھنؤ چلے جائیے، لکھنؤ کا ذائقہ کچھ اور ہے، دوسرے ممالک چلے جائیے وہاں کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ کا ذائقہ بدلتا رہے گا، یہ جو ہے ایک عادت ہے۔ لیکن جو فطری چیز ہے یعنی بھوک، یہ کبھی نہیں ختم ہوگی انسان کی، یہ فطری چیز ہے۔ ویسے ہی مشروبات، آج مختلف قسم کے مشروبات ہیں، یہ شربت ہے، یہ روح افزا ہے، یہ کولڈ ڈرنک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بدلتی چلی جائیں گی، لیکن انسان کی پیاس جو ہے وہ نہیں بدلے گی، یہ فطری چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم، اب جب دنیا نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد جو پرانے آثار جو نکلے، اینٹیک کی جو چیزیں نکلیں، اس میں ایک تاریخ ہے کہ یہ بابل کی تاریخ ہے، یہ چائنا کی تاریخ ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ مصر کی تاریخ ہے، یہ شام کی تاریخ ہے۔ جب وہ تاریخ دیکھی گئی اور اس زمانے کے جو مکانات، جو عمارتیں جو نکلیں، ان عمارتوں میں عزیزوں ملا یہ کہ کہیں پر آپ کو چرچ نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو جو ہے جیوز کے جو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ ملیں گی، کہیں پر آپ کو مسجد ملے گی، کہیں پر آپ کو مندر ملے گی۔ الگ الگ انداز سے ہر جگہ چیزیں نکلتی چلی آئیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم کو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم، یہ عبادت ہم کو آپ کو کوئی اور نہیں، جو اس کی طرف سے جو ہادی ہیں، جو اس کے رہبر ہیں، وہ ہم کو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ خداوند عالم کہ جو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے چاہے رحمان کہہ کر کے پکارو یا اللہ کہہ کر کے پکارو، اور اس کائنات میں جتنے بھی بہتر نام ہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں، وہ سارے نام اسی سے مشتق ہیں، سب اسی کے لیے ہیں۔ تو عزیزوں، جب وہ اپنے ناموں کو پسند کر رہا ہے کہ بہتر سے بہتر سارے نام اسی کے ہیں، تو جس نے خالق نے، جس اللہ نے اس کائنات میں اپنے ہادی بھیجے ہوں، ان ہادیوں کے نام بھی اسی نے رکھے۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی ہو، نبی بھی نام اسی نے دیا، یا ایھا الرسول، یہ بھی نام اسی نے دیا، کل شیء احصیناہ فی امام المبین، امام نام بھی اسی نے دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ تمام الفاظ، یہ تمام اسماء، یہ تمام لفظ جو ہیں اسی نے دی۔ جب تمام نام وہ دے رہا ہے تو تم کو کہاں سے اختیار ہے کہ تم کسی کو اپنا جو ہے رہبر بنا لو؟ صلی اللہ علیہ محترم، جب وہ خالی نام کو نہیں پسند کر رہا ہے کہ تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم نام کچھ اور بدل کر کے دیکھ لو، تو اب تم کو یہ کہاں سے اختیار ہے کہ تم کسی اور کو اپنا نمائندہ خود اپنی طرف سے منتخب کر لو؟ جس کو وہ چاہے گا وہی منتخب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ کس سے بہتر؟ بس عزیزان محترم، بہت سامنے کی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ وہ دین اسلام کہ جس میں اس نے یہ طریقہ کار رکھا کہ اس دین کے لیے اس نے اپنی طرف سے منتخب ترین بندوں کو بھیجا کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے آئیں گے، وہی تم کو دین اسلام بتلائیں گے، انہی کے ذریعے سے تم کو دین اسلام پتہ چلے گا۔ اور انہی کی محبت اور مودت کا سوال ہمارے آپ کے حضور اکرم نے کیا، وہ اہل بیت اطہار۔ اور اگر آپ تاریخ پر غور کیجئے، تاریخ پہ دیکھیے آپ کہ جو لوگ کچھ نام بڑھانا چاہتے ہیں، تو تاریخ ہم کو یہ منظر پیش کرتی ہے کہ جب رسول اسلام سفر پر ہوں یا اپنے گھر سے جب باہر نکلتے تھے،
سب سے پہلے آ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ کر کے وہیں پر سلام کرتے تھے. کسی اور کے دروازے پہ جا کر کے آپ سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر حدیث قصہ کی بات آئے تو حدیث قصہ میں آپ یہ منظر دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ گھر تو ایک ہی تھا اور اس گھر میں رسول کی بیٹی شہزادی کونین بھی رہ رہی ہیں اور آج رسول بھی اسی گھر میں رہ رہی ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک ہی گھر میں تمام بیویاں رسول کی تمام ازدواج جتنی رہ رہی ہیں، سب کے الگ الگ حجرے تھے، اور جب حکم ہوا جبرائیل آئے اور رسول اسلام نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا، اور اس وقت ایک بیوی ایک خاتون اور بھی آئیں، چاہا کہ انہوں نے کہ وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں، لیکن رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ تم غیر پر ہو، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہو. تو عزیزوں یہ بتلائیے کہ جب اس گھر میں اور بھی بیویاں تھیں، کوئی اور بھی آ سکتی تھیں، اور رسول اسلام نے سب کو روک دیا سوائے اہل بیت اطہار کے، کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار یہی پنجتن قرار پائے. معترض اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو گھر کی بات ہے، گھر کی بات تھی، اس کو ہم کیا جانیں، اگر یہ اہل بیت اطہار باہر ہوتے تو ہم سمجھ سکتے تھے. تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ جب مباہلہ کے روز رسول اسلام ہیں، شہزادی کونین ہیں، مولا متقیان ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، صلی اللہ علیہ محترم، یہی پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ گھر کی بات تھی، وہ میدان کی بات تھی، تاکہ لوگ پہچانتے چلے جائیں کہ یہی اہل بیت اطہار ہیں، انہی کی محبت اور انہی کی مودت کا سوال کیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ محترم. یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ ہم کیا غیر بھی ان کو پہچانتے ہیں. ابھی ایک روزنامے میں ایک آرٹیکل چھپا کہ نیو جرسی کے جو پادری ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا گئے. اس کا یہ بیان ہے کہ جب میں کربلا گیا، داخل حرم ہوا، اور پھر جو وہاں کے ذمہ داران تھے انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اگر تم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہو تب تو تم اس ذریعے تک جا سکتے ہو، اگر اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہو تو تم وہاں تک نہیں جا سکتے ہو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں یہاں آیا ہی ہوں، وہاں تک نہیں جا سکتا ہوں، تو کم سے کم جو دہلیز ہے اسی کو چوم لوں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں دہلیز کے پاس کھڑا ہو گیا، دروازے کے بازو کو پکڑ کر کے میں کھڑا ہو گیا، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حرم امام حسین میں لوگ آ رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے زیارت پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں. میرے دل کے اوپر ایک ایسا اثر ہوا جس وقت میں نے دروازے کے چوکھٹ کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد میں بھی متوجہ ہو گیا قبر امام حسین کی طرف، اور میں کھو گیا. میں یہ محسوس ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں جنت کے اندر ہوں. اور پھر اس کی جو فیلنگ تھی، جو اس کا تاثر تھا، اس نے یہ بیان کیا کہ جس وقت میں نے چوکھٹ کو پکڑا ہے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر ایک الگ سی روحانیت پیدا ہو رہی ہو، ایک الگ سی روحانیت پیدا ہو رہی ہو امام حسین کے چوکھٹ کو خالی پکڑ کر کے. اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ میری زوجہ، میری وائف بھی یہیں پر آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اندر وال ذریعہ اقدس تک پہنچ جائے، کیونکہ جب مجھے روکا گیا ہے تو کہیں وہ نہ چلی جائے. اور پھر میں اپنی زوجہ کے خیال میں، میرا پورا خیال اس کی طرف چلا گیا. میں جلدی سے باہر آیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے یہ محسوس کر لیا کہ نہیں، میری زوجہ جو ہے وہ قبر امام حسین تک پہنچ چکی ہوگی. عزیزوں، پھر اس کے بعد بیان ہے اس کا یہ کہ کچھ دیر کے بعد جب ہماری ملاقات ہماری زوجہ سے ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ تم کیا ذریعہ اقدس تک تم چلی گئی تھیں؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ ایک وہاں پر ہجوم تھا، مجمع تھا، اس مجمع میں ایک ایسا تاثر ہوا کہ میں اپنے کو روک ہی نہ پائی، اور میں کسی طرح ذریعہ امام حسین تک جب پہنچ گئی تو پہنچنے کے بعد اس کا بھی یہی بیان ہے کہ جو بیان اس کے شوہر کا تھا. عزیزوں، کربلا وہ ہے
کہ جو ہم کو درس دیتی ہے، دین کا بھی درس دیتی ہے، شریعت کا بھی درس دیتی ہے اور دین اسلام کا بھی درس دیتی ہے۔ دین اسلام کا پیغام یہی ہے کہ دین اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ اس کے جملے یہی ہیں کہ میں اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے عراق کے بارے میں میرے اندر تاثرات فیلنگ یہی تھی کہ جو یہاں کا جو سب سے بڑا جو ڈکٹیٹر تھا صدام، اور سارے ٹیررسٹ، سارے دہشت گرد وہیں پہ پلتے ہیں۔ میں خوف زدہ تھا کہ جب میں کربلا جاؤں گا تو نہ جانے میرا کیا حل ہوگا۔ لیکن جب میں کربلا کے اندر داخل ہوا، وہاں کے لوگوں کا میں نے برتاؤ دیکھا، بیہیویئر دیکھا کہ لوگ ہماری مزاج پرسش کر رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے ہم کو، اور کوئی پریشانی ہو رہی تھی آگے لوگ بڑھ کر کے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، لوگ ہماری مدد کر رہے تھے۔ میرے اندر ایک الگ سا تاثر پیدا ہوا۔ ہاں عزیزو، یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں ہمارے آپ کے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ صاحب مخاطل لکھتے ہیں کہ جب 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو سب سے پہلے آپ اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد عرض کی کہ اے پھوپھی اماں، میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ فرماتی ہیں بیٹا حسین، تم جا تو رہے ہو، لیکن ہمارے گھر کے اندر ایک واقعہ ہوا جس وقت تمہارے نانا اس دنیا سے گئے۔ اس گھر کے اندر ماتم کرنے والیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نوحہ پڑھنے والیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے گھر کی یہ سیرت ہے، لیکن ماتم کرنے والیاں نظر نہیں آئیں۔ تمہارے نانا اس دنیا سے گئے، تمہارے بابا کی شہادت واقع ہوئی، تمہاری والدہ اس دنیا سے اٹھی، ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس وقت بھی یہی سب کچھ ہوا۔ ماتم کرنے والیاں، ان کی آوازیں، ان کی صدائیں بلند تھیں، لیکن نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تمہارے بھائی کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت بھی یہی ہوا۔ بیٹا جب سے تم نے ارادہ کیا ہے سفر کا، اس گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ماتم کرنے والیاں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ بس فرمایا ہمارے آپ کے مولا حسین مظلوم کربلا نے، اے پھوپھی یہ کوئی اور مخلوق نہیں، یہ قوم اجنہ ہے۔ ان کو کسی طرح آپ نے تسلی دی، رخصت وہاں سے ہوئے، اب آئے نانی کی خدمت میں، جناب ام سلمہ کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد فرمایا اے نانی، میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ تاریخ میں کیا جملے ہیں، کیا فرماتی ہیں، بیٹا حسین تم نے سفر کا جو ارادہ کیا ہے، لیکن تم عراق کا رخ مت کرنا۔ تمہارے نانا فرما گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور دیکھو یہ وہاں کی خاک، یہ کربلا کی تربت دے کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے ہم سے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا عاشور کا دن جس وقت یہ خاک جو ہے خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار ہمارے آپ کے مظلوم آقا حسین نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اپنی انگلیوں کو بلند کیا، فرمایا اے نانی ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھ لیجئے۔ بس جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، میں نے انگلیوں کے درمیان کیا منظر دیکھا، ایک ہولناک میدان ہے جس میں تمام لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور امام بتاتے جاتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کس کا لاشہ ہے، یہ کس کا لاشہ ہے۔ بس ہاتھ کو واپس کیا، کربلا کی خاک لے کر کے دی، کہا کہ اے نانی اس خاک کو بھی وہیں رکھ لیے گا جہاں نانا دے کر کے گئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، صاحب مخاطل لکھتے ہیں کہ جناب ام سلمہ رمضان آیا، اس خاک کو آپ نے دیکھا، رمضان گزر گیا، ذیقعد آئی، ذیلحج آئی، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ آپ نے جا کر کے اس شیشی میں اس خاک کو دیکھا جو خاک رسول خدا دے کر کے گئے ہیں، جو خاک حسین دے کر کے گئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ دن بھی آ گیا، عاشور کا دن۔ آپ اس حجرے میں گئیں جہاں وہ شیشی رکھی ہوئی ہے حفاظت کے ساتھ، آپ کی آنکھ لگی کہ آپ نے منظر کیا دیکھا کہ رسول خدا اس شان سے آئے ہوئے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے مبارک پر خاک لگی ہوئی ہے، لباس مبارک پر خاک لگی ہوئی ہے۔ بس جناب ام سلمہ تڑپ کر پوچھ لیتی ہیں یا رسول خدا میں آپ کی کیا شان دیکھ رہی ہوں،
بس حسین وہ فرماتے ہیں کہ تم کو نہیں معلوم میرا بیٹا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہاں عزیزوں وہی حسین ہیں کہ جب کربلا پہنچے تو سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. آپ نے آقا ابو الفضل عباس سے کہا کہ جاؤ ان بستی کے لوگوں کو ذرا بلا لاؤ. عباس جناب عباس کربلا میں گئے, بستی کے لوگوں کو بلایا. کچھ لوگ آئے, امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہماری سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا ہے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مولا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں. پھر ایک شخص اور آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. ہاں عزیزوں ایک شخص اور آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مولا اس زمین کو کربو ولا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ہمارے آپ کے مظلوم آقا حسین نے ایک بار چہرے اقدس کو بارگاہ خدا مندی میں بلند کیا, اور زمان مبارک پر کیا جملے ہیں, واللہ ھذا کربو ولا, اس زمین کو کربو ولا بھی کہتے ہیں. بس کہا کہ اے آقا ابو الفضل عباس سے کہ اے عباس سواریاں روک دی جائیں, اب ہم لوگ اسی زمین کے پر قیامت تک آرام کریں گے. ہاں عزیزوں یہی وہ کربلا ہے کہ جہاں ایک ایک ساتھی نے اپنی شہادت دے دی. وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین یکا و تنہا ہیں کربلا کے اندر. مجھے پوری جنگ نہیں پیش کرنی ہے. بس عزیزوں صاحب مخاطل لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں ایک ایک کر کے جب سب شہید ہو چکے, میدان کربلا میں حسین آئے. آپ نے آواز استغاثہ بلند کی. کچھ دیر میں کربلا کے میدان میں یہ آواز بھی بلند ہو گئی, اللہ قتل الحسین بے کربلا, حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. ہاں عزیزوں حسین کربلا میں تو شہید ہو گئے. اب اس کے بعد اشقیاء جو ہیں خیموں کی جانب بڑھتے ہیں, خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے, بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری جاتی ہیں, چادریں چھینی جاتی ہیں. وہ بچی جس کو حسین بہت زیادہ چاہتے تھے, وہ بچی جناب سکینہ جن کے کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں اور آپ کے تازیانے مارے جاتے ہیں. ہاں عزیزوں یہی لٹا ہوا کارواں جب وارد شام ہوا, شام میں اس شہر میں جس شہر کا نام حلب ہے. بس ایک روایت سن لیے, مجلس کو تمام میں کر دوں گا. بس عزیزوں روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں دیر راہب کے پاس جا کر کے رکتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, راہب اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہا تھا. کچھ دیر میں اس کے کانوں میں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں. پریشان ہو کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے. منظر کیا دیکھتا ہے کہ باہر کچھ قیدی ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ معظمات کچھ بیویاں ہیں کہ زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں عزیزوں جن کے سروں کے اوپر چادریں نہیں ہیں, اور کچھ نیزے ہیں, ان نیزوں کے اوپر کٹے ہوئے سر بلند ہیں. اور پھر انہی بیویوں کے درمیان ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے, گریا کر رہی ہے. بس راہب آیا لیکن کچھ سمجھ نہ پایا. اس نے یہ کہا کہ اس بچی سے کہہ دیجئے, بیمار امام سید سجاد کے پاس آیا, کہتا ہے کہ ان بچی سے کہہ دیے کہ یہ نام لے کر کے گریا نہ کریں, کیونکہ یہ نام مجھ کو بڑا عزیز ہے, اس نام سے بڑی محبت ہے. ہاں جو یہ کہہ کر کے راہب پلٹ جاتا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر گریا ہونے لگتا ہے, پلٹ کر آتا ہے, آنے کے بعد پھر وہی بات کہتا ہے. اور عزیزوں لیکن اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک بار سر حسین کو دیکھتا ہے, وہ سر حسین جو کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, سر حسین سے نور نکل رہا تھا. بس راہب نے ایک بار سر حسین کو دیکھا اور وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کس کا سر ہے. آیا خلی کے پاس, کہتا ہے کہ یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھ کو دے دو تاکہ میں اپنے گھر کے اندر لے جاؤں. بس عزیزوں اس نے راہب نے اس کے پاس جو کچھ تھا لا کر کے دیا, سر حسین کو لے کر کے آیا اپنی مقدس مقام پر جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا, وہیں پر لا کر کے سر حسین کو رکھا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سر حسین کو غور سے دیکھ رہا ہے. بس عزیزوں راہب نے ایک بار سر حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچان پا رہا ہوں, لگ رہا ہے کہ آپ کوئی خدا کی طرف سے کوئی منتخب کوئی بندے ہیں. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا, ذرا مجھے اپنا تعارف کرا دیے کہ آپ ہیں کون. بس عزیزوں تاریخ منظر پیش کرتی ہے کہ ایک بار سر حسین سے آواز آئی, سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اوپر سوکھی ہوئی زبان پھرنا شروع ہوئی, اور ایک بار لب حسین سے یہ آواز آئی کہ راہب تم نے مجھ کو نہیں پہچانا.
میں تمہارا آقا حسین ہوں اور تم مجھ کو کیسے پہچانوگے؟ کیونکہ تم نے مجھ کو اس وقت دیکھا تھا جب میری کمسینی تھی، میرا بچپنا تھا، میری نانا کے آغوش میں تم نے مجھ کو دیکھا تھا، اور اب تم مجھ کو اس وقت دیکھ رہے ہو کہ جب میرا سر میرے جسم سے جدا کر دیا گیا ہے۔ بس عزیزوں، راہب بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد سر حسین سے آواز آتی ہے، اے راہب ذرا احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عرش کی بلندیوں سے وہ بیویاں آ رہی ہیں میرا ماتم کرنے کے لیے۔ بس عزیزوں، راہب کے گھر کے اندر عرش سے بیویاں آنے لگیں اور راہب کے گھر سے ایک بار آواز بلند ہوئی، واہ حسینہ، واہ حسینہ، لعنت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگار تو ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، اور جو یہاں پر حاضرین مجلس ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے بزرگ ترین علماء کرام ہیں ان کی سرپرستی اس قوم کے اوپر قائم و دائم رکھ، اور ہمارے بزرگ علماء کرام کا سایہ اس قوم کے اوپر برقرار رکھ، اور ہمارے مقامات مقدسہ جو ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، اور امام زمانہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل و ماتم۔ زیارت پڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا غریب الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سید الجوارح والنجاة، السلام علیکم یا مسعود، السلام علیکم یا مسعود یا خصوص سلطان ابو الحسن علی بن الرضا بن الخطا، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا نبی الرحمن، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا مولانا صاحب الحسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔